وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. So which news? Bull news. Bull. سب سے پہلے تو بہت بہت خوشی ہوئی آپ پاکستان آئے. تو مائی فرسٹ کوشچن بلانگس فار اسلام بیکاز میں یہاں پر آج موجود ہوں تو میرے بچے نے مجھے میرے بیٹے نے از دا اسٹوڈنٹ آف اے لیول احمد مواد. ٹیکسٹ بھی آگاتے کوشچن یہ ہے کہ مسلم اتنے سارے فرقوں میں کیوں بٹے ہوئے, تو یہ سب کچھ ختم کیسے ہوگا, یونٹی کیسے ہوگی. پروفٹ پیس بی اپون ہم کی ہدایات ہے کہ 72 فرقات ہوں گے, سو یہ سب کچھ کیسے ختم ہوگا اور ان کا کیا ہوگا, یہ کوشچن آف مائی سیلف. اینڈ سیکنڈلی مائی کوشچن ایک شارٹ ٹائم اس کے بعد پوچھ سکتے ہیں. بھائی صاحب کے بیٹے نے سوال کیا, وہ حدیث جو کوٹ کری ترمذی کی حدیث نمبر 171 ہے, جہاں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہوں گے, نہیں کہا کہ بناؤ. ان کی پیشن گوئی تھی کہ جس طریقے سے یہود میں 71 فرقے, عیسائیت میں 72 فرقے, اسلام میں 73 فرقے ہوں گے, اور اس میں سے ایک فرقہ صحیح ہوگا وہ جو جماع کے ساتھ ہے, جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہے, جو عمل کر رہا ہے اللہ کے رسول کے پیغام پہ. اور قرآن میں آتا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 158 اور 159 میں کہ فرقے مت بناؤ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول سے اگر کوئی فرقے بناتا ہے تو آپ کو اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں, اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ لیں گے. آپ کا جو سوال تھا یہ فرقے کیسے ختم ہوں گے. قرآن کی آیت سورہ عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیے. اللہ کی رسی قرآن اور صحیح حدیث. تو ہر مسلمان اگر قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرنے لگے تو یہ فرقے مٹ جائیں گے. افسوس کی بات ہے کہ مسلمان قرآن کو پڑھتے ہیں تو بھی صرف عربی میں پڑھتے ہیں. اگر عربی زبان آپ کو آتی ہے تو اچھی بات ہے, لیکن عربی زبان نہیں آتی تو عربی زبان کے ساتھ آپ اس کا ترجمہ بھی پڑھیے. اگر آپ کو اردو میں مہارت ہے تو اردو میں پڑھیے, انگریزی پہ مہارت ہے تو انگریزی میں پڑھیے. تو اگر ہر مسلمان قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گا اور اس پہ عمل کریں گا تو اکثر فرقے ہٹ جائیں گے, کیونکہ ہم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے, اور قرآن میں کیا لکھا ہے وہ عام مسلمان نہیں جانتا, اسی لیے فرقے بنتے. اگر قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے اور قرآن اور اللہ کی رسی قرآن اور صحیح حدیث کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم مسلمان پھر سے دنیا کی چوٹی پہ ہیں. آج ہم مسلمان دیکھے جاؤ تو فٹ بال کی طرح لوگ لات مارتے ہیں اس کو, وی آر لک ڈاؤن اپون, کیونکہ ہم قرآن و حدیث سے دور ہو گئے. انشاءاللہ واپس نزدیک آئیں گے تو ہم چوٹی پہ پہنچیں گے دنیا کی. ڈاکٹر صاحب میرا نام خاوت محمد راجہ ہے, میں دنیا نیوز سے ہوں. آپ کو پاکستان میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے. اور میں اس کے ساتھ اپنے محسن عباسی صاحب, ظفر صاحب, فارد صاحب اور بلال ربانی صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ سارے احباب آپ کے اشارہ بشانہ رہے اور یہ قابل تحسین ہے. آپ پاکستان آئے, ہماری بھی بڑی خواہش تھی آپ کو دیکھیں, آپ سے ملیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ. میرا سوال آپ سے یہ ہے, آپ پاکستان میں رہے, ماشاءاللہ آپ کی بہت خوبصورت اور اچھے انداز سے مہمان نوازی ہوئی جس کا آپ نے اپنے الفاظ میں ذکر بھی کیا. تو پاکستان میں کوئی ایسی شخصیت رہ گئی جس سے آپ نہ ملے ہوں؟ اور دوسرا میں آپ سے پیش کی معذرت چاہتا ہوں کہ فلسطین کے حوالے سے کوئی بیان آپ کا میری نظر سے نہیں گزرا, کیونکہ پوری دنیا میں آپ کو دیکھا جاتا ہے, سنا جاتا ہے. تو فلسطین کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور اس سے ایک ضمنی سوال ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں اور فلسطین میں آپ کو پتہ ہے ظلم ہو رہا ہے. ایک سوال دو سوال پوچھ لیے بھائی صاحب. مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بتا دیں, وہاں جو کٹپتلی بھون بنائی گئی ہے اس حوالے سے. بھائی صاحب نے پوچھا ایسا کوئی شخص بچ گیا پاکستان میں جس سے آپ نے نہیں ملی؟ ایک ہوں تو بولوں, لاکھوں ہے, کروڑوں ہے. میں جن کو ملا وہ تو چند ہزار ہو گئے,
اور اکثر ملنا چاہتے، لیکن وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے ہم رات کے 2-2 3-3 بجے تک لوگ کو مل رہے تھے. تو مجھے ایک شخص بتائے جسے نہیں ملے تو لاکھوں میں نہ ہوئیں گے. انشاءاللہ امید ہے کہ جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں. یہاں نہیں تو آخرت میں انشاءاللہ ملاقات کریں گے. جہاں تک کہ دوسرا سوال ہے کہ فلسطین کا جو آج معاملہ ہے اور جو امت کی حال ہے اس کا حل کیا ہے. میں نے تقریر کی ہے اس موضوع پہ جس کا موضوع ہے 15 point action plan for the Muslim Ummah as far as Palestine cause is concerned. یعنی 15 نقطے مسلم امہ کے لیے جس میں فلسطین کا حل ہے. یہ لمبی تقریر ہے جو میں نے انگریزی میں دی ہے، لیکن اردو میں بھی اس کا خلاصہ کر چکا ہوں میں. یہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ڈیٹیل ملیں گے. جہاں تک کہ آپ نے کہا وہ کشمیر کا پورا میں نے سوال سنا نہیں، لیکن جو کشمیر کی جو حالت ہے ٹھیک ہے. ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کو کئی جگہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہا ہے، چاہے فلسطین میں ہو، چاہے کشمیر میں ہو، چاہے چین میں ہو، چاہے روہنگا میں ہو. اگر مسلمان اس کا حل وہی ہے، 15 پوائنٹ ہے نا، وہی حل ہے. 15 پوائنٹ ایکشن پلان سب کے لیے حل ہے. ہم مسلمان بٹے ہوئے، اگر ہم مسلمان ایک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ کوئی ہمیں فٹ بال کی طرح نہیں لات ماریں گا. جو ہیومن رائٹس وائلیشن سب جگہ ہو رہا ہے تو مسلمان کے خلاف خصوصاً، اس کی وجہ ایک ہی ہے. اگر مسلمان ایک ہو جائیں گے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو انشاءاللہ ہم پھر سے، اور یہ وقت آئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں 3 جگہ، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33، سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28 اور سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. کہ اللہ نے بھیجا اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین الحق کے ساتھ تاکہ وہ سارے مذاہب پہ غالب ہو، چاہے وہ عیسائیت ہو، یہودیت ہو، ہندوازم ہو، بدھزم ہو، سیکولرزم ہو، ایتھیزم ہو، سوشلزم ہو. اسلام از ڈیسٹائنڈ ٹو سپرسیڈ آل کل، ماسٹر دیم آل. اور اللہ تعالیٰ 2 جگہ کہتے ہیں وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کتنا بھی مشرک نہ چاہیں گے، کتنا بھی غیر مسلمان نہ چاہیں گے. اور ایک جگہ کہتے ہیں اللہ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ شہادت کے لیے کافی ہے. تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہمارا دین غالب ہونا. اور صحیح حدیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ قیامت کے پہلے مسلمان 60 سال تک پوری دنیا پہ حکم کریں گے. اور شریعت کی وہ ہے کہ ہم مسلمان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے، اللہ نے وعدہ دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کو اور میری ضرورت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اکیلے کافی ہے. اللہ ہم کو موقع دے رہے کہ آپ قرآن اور حدیث پہ چلتے ہیں کیا نہیں. اللہ کو تو ہماری ضرورت ہی نہیں. ہمیں کیا جو اللہ تعالیٰ کو اگر فلسطین کا حل کرنا ہے وہ تو 1 سیکنڈ میں کن فیکن ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے ہمارا، جو فلسطین پہ ہو رہا ہے وہ فرض کفایہ کر رہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ فلسطین تو اکثر ایکسیلنٹ مارکس سے پاس ہوئیں گے، ہم فیل ہو جائیں گے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان سے زیادہ ہمارا امتحان ہے. فلسطین کو دیکھ کے لگتا ہے صرف ایک ہی ملک پورے دنیا میں آزاد ہے، وہ فلسطین ہے، باقی سب آکیوپائڈ ہے. ایک ہی ملک آزاد ہے. تو انشاءاللہ قرآن حدیث پہ عمل کریں گے تو ہمیں فتح ملے. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے: بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر، نمائندہ، نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.